سے کھانا پینا چھڑوا کے اور ان کی خواہشات پر پابندی لگا کے ان میں نفس کے خلاف مجاہدہ اور ناجائز چیزوں کو دیکھ کر بریک لگانے کی صلاحیت بڑھ جائے. تو یاد رکھیں جو شخص رمضان اس نیت کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے, حقیقی معنوں میں رمضان اسی کو فائدہ پہنچائے گا. جو اس نیت سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو رمضان کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ روزہ رکھ کے بھی غیبت کر رہے ہیں, روزے رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں, بد نظری بھی چل رہی ہے, سارے الٹے سیدھے کام روزہ رکھ کے ہو رہے ہیں. اور فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں, ان کو رات میں کی عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. راتوں کو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے, خوب گڑ گڑا رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, صبح ان کی حرکتیں دیکھو تو انسان شرما جائے. معاملات میں بالکل بھی صفائی نہیں ہے, اور بہت سے تو ایسے کرتے ہیں کہ تراویح کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, صبح فجر گول کر دیتے ہیں. بھائی وہ تو فرض ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں, خوب گڑ گڑا کے لوٹ پوٹ ہو گئے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, بہتے چلے جا رہے ہیں. اور عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے بولو نا یار پروگرام ہے, خوب رو رو کے ادھموئے ہو گئے. جب ذرا سکون کی حالت میں آئے تو میسج بولا ہاں بھائی میری تو تیاری پوری ہے, دیکھ لے کون سی نہیں آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں. تو روتے رہو, رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, رو رو کے ادھموئے ہو جاؤ. یہ رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. لوگ کسی کے رونے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, اتنا نیک ہے رو رہا ہے, کہ تو وہی عمل دیکھو, بغیر روئے اچھا عمل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو رو رو کے برے اعمال کر رہا ہے اس کی رونے کی کوئی ویلیو, روتے تو قوال بھی ہیں, مرثیہ نگار بھی ہیں. کوئی گورنمنٹ پہ رونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہاں اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپ سے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا لیکن گناہ چھوڑنے کا کم از کم جذبہ پیدا ہو رہا ہے, رونے سے ندامت ہو رہی ہے کہ اللہ چھڑوا دے, تو یہ رونا بھی انشاءاللہ کام آئے گا. فلم دیکھنے کا پروگرام ہے, اللہ معاف فرمائے, لیکن اس پر ندامت ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو کچھ تو ہے, ندامت تو ہے. تو گناہوں سے بچنا, اپنے اندر یا معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا, یہ جذبہ ہی سرے سے ختم. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلوہ چاہیے, یعنی ایسا دین چاہیے جو بالکل حلوے جیسا ہو, مجھے نہ قربانی دینی پڑے. اور ادھر ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں صرف میرے بن کے رہو گے تو مانوں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت صرف مجھی سے کرو گے. جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کسی کی بولو بھائی نہیں چلے گی, کچھ بھی ہو جائے. ادھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کسی اور راستے کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھو اللہ کا دین وہ ہلکا نہیں ہے, مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے. میں نے دیکھا ہے جو لوگ حرام جاب کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہی نہیں ہے, وہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے حرام ہے لیکن اصل میں آج کل جاب ملنا آپ کو پتہ ہے کتنا ایکچولی مشکل کام ہو گیا ہے, آج کل بہت سارے مسائل ہیں, تو جب تک کوئی اچھی نہیں ملتی ہم یہیں پر یہی کرتے رہیں گے. تو وہ گناہ کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں,
اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کی غیرت کو جوش اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کو بہت غضب آتا ہے. دنیا میں کوئی حکومت اپنا قانون توڑنے پر اتنی غضبناک نہیں ہوتی جتنا خالق کائنات اپنے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے. جب اللہ کا قانون اس زمین پہ ٹوٹتا ہے, دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے قانون توڑیں گے, حکومت کو غصہ آئے گا. اتنا نہیں, امریکہ میں رہ کے امریکہ کے قانون کو توڑتے ہیں, ان کی حکومت کو غصہ آئے گا. اتنا نہیں, زمین پہ رہ کے اللہ کو قانون کو توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ غضب پھر کس کو آتا ہے؟ اللہ کو آتا ہے. اور اس کا حق ہے کہ وہ غضب کرے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً ملتی ہے, اللہ کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے, حلم. یہ نہ لگائیں, شور ہوگا, اس سے ہوگا مجھے پتا ہے نا. تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے فوراً سزا نہیں ملتی, سمجھ رہے؟ وہ فوراً سزا نہیں ملتی اس, کیونکہ اللہ حلم ہے, بردبار ہے, مہلت دیتا ہے. تبھی اللہ تعالی نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں, کیونکہ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اس لحاظ سے اس نے اپنے بندوں کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ فوراً نہیں دوں گا, توبہ کا موقع دوں گا. لیکن جب دوں گا, تم نے اس توبہ کے موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر جو سزا ملے گی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فرمایا اللہ کی پکڑ سے زیادہ کسی کی پکڑ ہے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی. کتنی مہلت دی اس کو؟ ہزاروں بچوں کا قاتل پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا, سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا, سارے جرائم تھے فرعون کے اندر. انا ربکم الاعلی, رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا, ظالم بھی تھا, ہزاروں بچوں کا قاتل بھی تھا, اور معلوم نہیں کیا کیا. کتنی مہلت ملی ہے, بار بار مہلت دی گئی کہ اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا, سمندر میں غرق کیا. تو قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے, اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو. صبح و شام آگ پہ جلایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی کہاں داخل کر رہے ہیں؟ آگ میں. کیونکہ یہ پانی دنیا کا پانی ہے اور وہ آگ برزخ کی آگ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہو لیکن عالم خواب میں آپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں آگ کہاں سے آ گئی. پھولوں کی سیج پہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ کہاں ہوگے؟ پھانسی کے پھندے پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عالم دنیا میں وہ پانی میں داخل ہو رہا ہے, مگر عالم برزخ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھئی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو, آپ اس کی جگہ لیٹو, آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو, آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے. تو کیسا سخت عذاب آیا ہے اس کے اوپر, ہمیشہ جلتا رہے گا, کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے مگر اسے آگ سے نجات نہیں ملے گی. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اللہ بتاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں. بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں.
اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار نہیں ہوتا. کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی ہے, آپ ڈیفینس میں روڈ پہ ریسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو, کمپنی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کمپنی کے آپ مینیجر تھے, انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دی آفس سے گھر آنے جانے کے لیے, آپ کمپنی کی گاڑی لے گئے ڈیفینس کے ساحل پر, اور آپ نے وہاں جا کے ریسنگ کار میں مقابلہ, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, شروع کر دیا, اور گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے, تو کمپنی کہے گی نا کیا کر رہے ہو ہماری گاڑی کے ساتھ؟ تو آپ کیا, میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کیا ہوں, آزاد ہوں, یہ میری گاڑی ہے, جس کو چاہوں ٹھوکوں, جتنی چاہیں. گاڑی کی ویلیاں تو نہیں لگتی, لیکن سنیں لگتی ہیں, 2 پہیوں پہ آ جاتی ہے گاڑی, تو میں جیسے چاہوں گزاروں, کیونکہ یہ گاڑی کس کی ہے, میری. تو کمپنی کہے گی آپ کو یہ غلط فہمی ہے, یہ گاڑی آپ کی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہی بڑی غلط فہمی. وہ کہے کیوں میری نہیں ہے, تو کہہ رہے آپ بتاؤ کون سے بینک سے خریدی آپ نے, آپ کو تو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی باڈی کے معاملے میں, خواتین کہہ رہی ہیں آزاد ہوں, مرد کہہ رہے ہیں میں اپنے جسم کے معاملے میں آزاد ہوں, میری پرسنل لائف جو چاہے کروں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم کس کا سمجھ رہے ہیں, اپنا. بھائی یہ اپنی نہیں ہے, ہم نے کون سے جا کے یہ خول خریدا ہے, ہماری روح کون سی مارکیٹ میں گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ والی شکل پسند ہے, یہ والے بازو, یہ والا پھیپھڑا, یہ والا گردہ, یہ بتاؤ کتنے کا آئے گا, میں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی, ہماری روح گئی ہوتی نا کسی مارکیٹ